جب آپ یہ معنی سمجھ گئے محبت کے اور ان سارے معنی کو جمع کیا تو یہ عشق ہو گیا۔ اب اس عشق کی عملی تعریفات بھی ہیں، تعریفات وہ چند عاشقوں کی زبان سے سن لیں، چند ایک، ان 100 میں سے چند ایک بتاتا ہوں صرف اگلے مضمون کی بنیاد آسان کرنے کے لیے۔ حضرت ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں، بڑی اہم ہے، محبت کی اب تک لغوی معنی تھے، ذہن میں رکھ لیں، اب میں محبت کی ڈیفینیشنز بیان کر رہا ہوں، چند ایک کروں گا بس، تھوڑی تعریفات۔ حضرت ذوالنون مصری کی تعریف سننے کے وہ کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں المحبت خوف و ترک الحرمہ ما اقامت الخدمہ۔ محبت اس جذبے کا نام ہے کہ جس میں انسان ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اپنے محبوب کی خدمت کرتے ہوئے، یعنی محبوب کی خدمت پہ قائم رہتا ہے، ہمہ وقت قائم رہتا ہے، اور ساتھ ہی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اور خدمت چھوٹ نہ جائے، اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ جس میں یہ دو کیفیتیں جمع ہوں، ذوالنون مصری فرماتے ہیں اس کو محبت کہتے ہیں۔ گویا محبت کرنے والا نڈر نہیں ہوتا، ہر وقت محبوب کی خدمت پہ قائم رہتا ہے، اقامت الخدمہ، قائم رہتا ہے، مگر جتنی زیادہ خدمت کرتا ہے اتنا زیادہ خوف زدہ ہوتا چلا جاتا ہے، کہیں کوئی ایسی بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے کہ خدمت نہ چھوٹ جائے۔ تو خدمت کے چھوٹ جانے کے ڈر کو کبھی ختم نہیں کرتا۔ اب آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمیں جتنی خدمت نصیب ہوتی ہے اتنے ہی بے خوف ہو جاتے ہیں۔ کارکنان دیکھ لیں، تنظیمات کے ذمہ داران دیکھ لیں، ہمیں جتنی اللہ کے دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے، چند سال جتنا ملتا ہے، رفتہ رفتہ بے خوف نڈر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنی زیادہ خدمت کرتے ہیں، خدمت ہمارے اندر غرور پیدا کر دیتی ہے، ناجائز قسم کا ایک گھمنڈ پیدا کر دیتی ہے، ہم اس کو اعتماد کا نام دیتے ہیں۔ اعتماد اور چیز ہے نہیں، ترک خدمت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اقامت خدمت کا جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ابھی ہمارا استحقاق ہے، ہم سے کوئی لے نہیں سکتا، ہم خدمت کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں آداب محبت و عشق کے معنی کہ اللہ پاک چھین لیتا ہے۔ ایک تعریف۔ دوسری تعریف حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں المحبہ، محبت کی تعریف کیا ہے، استقلال الکثیر من نفسک و استقصار القلیل من حبیبک۔ حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں محبت اس جذبے کا نام ہے کہ جس میں آپ اپنی طرف سے بہت کچھ کریں محبوب کے لیے، بہت کچھ کریں، مگر بہت کچھ کر کے آپ کو اتنا سا نظر آئے، ذرہ برابر نظر آئے، زیادہ کیا ہوا آپ کا تھوڑا نظر آئے، اور محبوب تھوڑا سا احسان کرے، کرم کرے، انعام دے تھوڑا سا، تو وہ آپ کو سمندروں کی طرح بہت بڑا نظر آئے، پہاڑوں کی طرح بڑا نظر آئے۔ کہتے ہیں جس بندے کا زاویہ نگاہ یہ بن جائے، سمجھے کہ اس کو محبت کا تحفہ مل گیا ہے۔ حضرت با یزید بستامی کی تعریف، استقلال الکثیر من نفسک، آپ اپنی جان کی طرف سے بہت کچھ کریں مگر دکھائی بہت تھوڑا دے، اور محبوب بہت تھوڑا دے مگر آپ کو بہت بڑا دکھائی دے، وہ بڑا کرم کر دیا۔ محبوب ایک بار ہی نگاہ اٹھا کے دیکھ لے، پوری عمر میں ایک بار ہی نگاہ دیکھ، مسکرا کے دیکھ لے، آپ مست رہیں ساری زندگی، بڑا کرم ہو گیا۔ اور ہمارا عالم تو یہ ہے، ہم تھوڑا کرتے ہیں اور تھوڑا کرتی ہیں تو بڑا دکھائی دیتا ہے، اور محبوب ہمہ وقت کرم کرتا ہے تو ہمیں چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ ہم بالکل آداب محبت کے اگینسٹ چلتے ہیں، دعویٰ محبت کا ہے۔ اب تیسری تعریف دے رہا ہوں حضرت بشر الحافی کی، چند تعریفیں دی ہیں عاشقوں کی اور عارفوں کی۔ حضرت بشر الحافی سے پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا محبت یہ ہے ان تؤثر الحبیب علی ما تحب، ہر وہ چیز جو آپ کو محبوب ہے، آپ کو محبوب اور مرغوب ہے، وہ ساری چیزیں محبوب پہ قربان کر دیں اور محبوب کو اس پر ترجیح دیں۔ اگر یہ جذبہ اور کیفیت اور حال آپ کے دل کو نصیب ہو جائے تو یہ محبت ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو محبوب ہے، محبوب کو اس سے محبوب تر رکھے۔
محبوب کی محبت آپ کی ذاتی ہر محبوب چیزوں پر غالب تر ہو. فرمایا یہ محبت ہے. حضرت حارث المحاسبی، ان سے پوچھا محبت کیا ہے؟ انہوں نے تعریف دی، فرمایا مواطأۃ القلب لمراد محبوبک. محبوب جو چاہے تو محبوب کی چاہت کے سامنے آپ کا دل بچھ جائے. محبوب کی ہر چاہت کے سامنے آپ کا دل بچھ جائے، یہ کیفیت دل کو نصیب ہو جائے تو محبت ہے. اور اس کا معنی پھر انہوں نے وضاحت کی، فرمایا ان توافق محبوبک فتحب ما یحب وتکرہ ما یکرہ، کہ تو اپنے محبوب کے ساتھ ایسا موافق بن جائے، ایسا موافق بن جائے جو تیرا محبوب چاہے تو خود بخود وہی چاہے، اور جو چیز تیرا محبوب ناپسند کرے تو خود بخود اسے ناپسند کرے. یعنی آپ کی پسند محبوب کی پسند میں فنا ہو جائے، اور آپ محبوب کی ناپسند ہی آپ کی ناپسند بن جائے. اس حد تک موافقت پیدا ہو جائے محبوب کے ساتھ کہ محبوب جو چاہے تو وہی چاہے. محبوب کے کہنے سے پہلے آپ کا دل جانتا ہو کہ محبوب کی چاہت کیا ہے، محبوب کی ترجیح کیا ہے، محبوب کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. محبوب کو کہنے کی حاجت نہ پڑے، کہنے کی حاجت نہ پڑے، کہے بغیر تیرا دل خود موافق ہو محبوب کی چاہت کے ساتھ. اگر یہ موافقت کاملہ نصیب ہو جائے، اس کو مواطات کہتے ہیں، جیسے بالکل بچھ جانا، پاؤں کے نیچے بچھ جانا محبوب کی خواہش کے سامنے، محبوب کے امر کے سامنے، محبوب کی چاہت کے سامنے، تو یہ محبت ہے. پھر حضرت جنید بغدادی کی تعریف بتاتا ہوں. ان سے پوچھا گیا، یہ رسالہ قشیریہ میں آئی، ان سے پوچھا محبت کیا ہے؟ آپ نے کیا خوب بات کی، فرمایا دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا محبت یہ ہے کہ جو محبوب کی صفتیں ہیں وہ محب میں داخل ہو جائیں اور محب کی اپنی نفس کی صفتیں نکل جائیں. محب عاشق محبت کرنے والا اپنی صفتوں سے فنا ہو جائے، اس کا نفس اپنی صفتوں سے خالی ہو جائے، اور محبوب کی صفتیں، محبوب کے اوصاف، محبوب کے اخلاق، محبوب کے طور طریقے، محبوب کا طرز زندگی، وہ سارا آپ کو آکیوپائی کر لے، آپ کے دل میں داخل ہو جائے. تو گویا آپ اسی طرح کریں جیسے محبوب کرتا ہے، وہی آٹومیٹیکلی سوچیں جو محبوب سوچتا ہے، وہی اسی طرح مسکرائیں جیسے محبوب مسکراتا ہے، اسی طرح لوگوں سے بیہیو کریں جیسے محبوب بیہیو کرتا ہے، اسی طرح سخی رہیں جیسے محبوب سخی ہے، اس طرح معاف کرنے والا بن جائیں جیسے محبوب معاف کرتا ہے، اس طرح لوگوں پہ کرم و احسان کریں جیسے آپ کا محبوب کرم و احسان کرتا ہے، اسی طرح عفو درگزر کریں جیسے محبوب عفو درگزر کرتا ہے. یعنی محبوب کے شیم، اس کے اخلاق، محبوب کے اوصاف، اس کے طور طریقے اور ہوں، اور آپ کے ڈھنگ اپنے ہوں، اپنے ڈھنگ ہوں، تو یہ ڈھنگی ہے آدمی، ایسا بندہ ڈھنگی ہے، وہ عاشق نہیں ہے، اس کو محبت کی ہوا بھی نہیں لگی. اگر محبت داخل ہو جائے تو محبت کرنے والے کے اپنے اوصاف باقی ہی نہیں رہتے، وہ محبوب کے اوصاف میں ڈھل جاتا ہے. محبوب کے اوصاف وہ کہتے ہیں بدل جاتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں ڈھل جاؤ. جیسے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آقا علیہ السلام کے لیے کان خلقہ القرآن، پورا قرآن حضور کا اخلاق تھا. قرآن اللہ کی صفتیں ہیں، قرآن اللہ کی صفات ہیں، تو اللہ کی ساری صفات آقا علیہ السلام کا اخلاق بن گئے تھے. تو محبت ایک ایسا رشتہ ہے جس میں عاشق اور محب محبوب کی صفتوں میں ڈھل جاتا ہے، محبوب کے اخلاق میں ڈھل جاتا ہے. محبوب مسکرانے والا ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ غلطی سے بھی نہیں آتی، گھور کے دیکھتے ہیں اور غصے میں رہتے ہیں، تو یہ کیا محبت ہے؟ محبت تو نرم کر دے گی جیسے محبوب نرم ہے، محبت آپ کو متواضع کر دے گی جیسے محبوب متواضع ہے، محبت آپ کو مسکرانے والا بنا دے گی، معاف کرنے والا بنا دے گی، سخی بنا دے گی، پیار کرنے والا بنا دے گی. محبت آپ کے دل کو سمندروں کی طرح وسیع کر دے گی جیسے محبوب ہے. یہ تو 5 عاشقوں کی، اور یہی ابو نصر السراج الطوسی نے بھی کہا. اور حضرت سہل بن عبداللہ التستری، ان سے پوچھا
کہ محبت کیا ہے؟ واہ واہ واہ، انہوں نے فرمایا معانقۃ الطاعت و مباینۃ المخالفہ، فرمایا محبت یہ ہے محبوب کی اطاعت کو گلے لگا لینا اور محبوب کی مخالفت کو طلاق دے دینا، ختم، یہ محبت ہے۔ محبت کا معنی یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کو گلے لگا لے اور محبوب کی نافرمانی کو طلاق دے دے، اس کو چھوڑ دے، اس سے دور ہو جائیں، اس کا کوئی تعلق نہ رہے۔ حضرت ابو العباس احمد بن العطا ان سے پوچھا، اور حضرت ابو بکر شبلی دونوں، حضرت ابو بکر شبلی سے پوچھا محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تمحو من القلب ما سوى المحبوب، کہ دل سے محبوب کے سوا محبوب کا ہر غیر مٹا دیا جائے۔ آپ دل میں جھانکیں تو سوائے محبوب کے نظر ہی کچھ نہ آئے، دل میں جھانکیں سوائے محبوب کی خواہش کے کوئی اور خواہش نہ رہے، دل میں جھانکیں سوائے محبوب کے اوصاف کے اور کوئی اوصاف رہے ہی نہیں۔ اپنی زندگی کو دیکھیں، اندر بھی محبوب نظر آئے، باہر بھی محبوب نظر آئے، تو محو ہو جائے، مٹ جائے، فنا ہو جائے، اندر باہر محبوب ہی نظر آئے اپنے اخلاق و اوصاف میں۔ تو حضرت ابو بکر شبلی نے کہا یہ محبت ہے۔ حضرت ابو العباس بن عطا نے کہا فراغت القلب للحبیب، دل کو محبوب کے لیے ہر شے سے خالی کر دینا، ہر شے سے خالی کر دینا دل کو، یہ محبت ہے۔ تو جب یہ ہر شے سے دل خالی ہو جاتا ہے اور محبوب کی موافقت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ایک طبعی حالت ہے۔ اس سے لازم ہے اگر محبت ثابت ہے کہ محبت ہے تو پھر مزاج بدلنا چاہیے، پھر طبیعت بدلنی چاہیے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم محبت اور عشق کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں، اہل سنت سب سے بڑے دعوے دار عشق اور محبت کے، رسول پاک کے ہم عاشق ہیں، صحابہ کرام کے ہم عاشق، اہل بیت اطہار کے ہم عاشق، اولیاء کرام کے ہم عاشق، صالحین کے ہم عاشق، سارا عشق اس کے ٹھیکیدار ہم ہیں، مگر مزاج ہر ایک کا اپنا ہے۔ نہ ہمارے مزاج میں رسول پاک کے مزاج کی جھلک نظر آئے، نہ صحابہ کرام کی نظر آئے، نہ اہل بیت اطہار کی نظر آئے، نہ اولیاء و صالحین کی نظر آئے، نہ مقربین کی نظر آئے۔ مزاج ہمارا اپنا ہے، طبیعت ہماری اپنی ہے، نہ اللہ کے احکام پر عمل ہو، نہ اوامر پر عمل ہو، نہ اللہ رسول کی ترجیحات ہماری زندگی کی ترجیحات ہوں، کچھ بھی نہ ہو، کریں اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق، بولے اپنے مزاج کے مطابق، دعوے محبت و عشق ہوں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ مکر ہے۔ خدا کے لیے اس مکر اور دجل و فریب کی زندگی سے باہر نکل آئے۔ میرے عزیز بیٹو، میرے بیٹیوں، میں نے اس وادی عشق میں، صحرائے عشق میں سفر کروانے کے لیے بلایا اس لیے تھا کہ بدل جاؤ، بدل جاؤ، اللہ سے عشق کرو، اللہ کے محبوب سے عشق کرو، اللہ سے عشق کرو، اللہ سخی ہے، اپنے دلوں کو سخی بنا لو، وہ معاف کر دینے والا ہے، معاف کرنے والے بن جاؤ، احسان کرنے والا ہے، احسان کرنے والے بن جاؤ، وہ رحمت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والے بن جاؤ، وہ رزق دیتا ہے، تم دینے والے بن جاؤ، وہ لیتا نہیں ہے، لینے والے نہ بنو۔ آپ کے چہرے، آپ کے لباس، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، کلام، گفتگو، چلنا پھرنا، میل ملاقات، تنظیم میں کام کرنا، باہر کام کرنا، رشتہ داروں سے ڈیل کرنا، ہمہ وقت آپ کا اندر باہر ایسا ہو کہ لگے کہ اس شخص کو اللہ کی محبت کی کچھ نہ کچھ ہوا لگی ہے۔ عشق اور محبت مزاجوں کو بدلتا ہے، طبیعتوں کو بدلتا ہے۔ اور حضرت ابو عبداللہ القرشی، ان سے تعریف پوچھی، انہوں نے فرمایا ان تہب کلک لمن احببت فلا یبق لک منک شیء، سارا کا سارا جو آپ کا ہے محبوب کو ہبا کر دیں، اس کا نام محبت ہے، اور آپ کے اپنے لیے کچھ بچے ہی نہ۔ محبت نام ہے اس جذبے کا کہ آپ سارا کا سارا اپنے آپ کو ہبا کر دیں، محبوب کو بیچ دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے خرید لیا ہے مومنوں کی مال و جان کو جنت کے بدلے۔ وہ تو جو جنت کے بدلے جان و مال اللہ کو بیچ دیتے ہیں، اللہ انہیں بڑے انعامات سے نوازتا ہے، اور کیا درجہ ان کا ہے جو سارا کچھ بیچ دیتے ہیں مولا کے لیے، جنت کے لیے نہیں، مولا کے لیے، اللہ کے لیے، تو اللہ انہیں کیا کچھ عطا نہیں۔ فلا یبقى لک منک شیء، تمہارے اندر میں تمہارے لیے کچھ بھی نہ بچے، جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا محبوب کو ہبا کر دے۔ اور پھر حضرت یحییٰ بن معاذ رازی نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات ہے، اس پر ہم آگے مضمون پہ چلے جائیں گے، دو چیزیں فرمایا۔ محبت کی حقیقت یہ ہے، محبت ہے ما لا ينقص بالجفا
ولا یزید بالعطا. محبت کو اگر تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ محبت ہے یا نہیں تو اس کی ایک کسوٹی ہے، پیمانہ ہے. فرمایا محبت وہ جذبہ ہے کہ اگر محبوب دے تو اس کے دینے سے محبت بڑھے نہیں، اور اگر لے جفا کرے تو جفا سے محبت گھٹے نہیں. تو محبت جفا سے کم نہیں ہوتی اور عطا سے زیادہ نہیں ہوتی. ہماری ساری محبتیں عطا کے گرد گھومتی ہیں. ملے تو محبت بڑھتی ہے، اور ملے تو اور بڑھتی ہے، اور ملے تو اور بڑھتی ہے. ساری زندگی ملے، 90 مرتبہ ملے، 99 مرتبہ ملے، بڑھتی رہتی ہے. ایک مرتبہ کم ہو جائے، آپ کو نہ ملے، محبت دھڑام نیچے گر جاتی ہے. ہماری محبت نہیں ہے، ہم سوداگر ہیں. مفاد پرستی ہے، طمع ہے، ہرس اور لالچ ہے. تو محبت کی حقیقت ہے جو جفا سے گھٹتی نہیں اور عطا سے بڑھتی نہیں. چونکہ اس کو جفا اور عطا سے عاشق کو غرض نہیں ہوتی، اس کو غرض تو صرف محبوب کے مکڑے سے ہوتی. ابو یعقوب السوسی نے فرمایا ان ینسل عبد حظہ من اللہ. اللہ کی محبت اور عشق کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنا حصہ ہی اللہ کی بارگاہ سے بھول جائے کہ میرا کوئی حق تھا. جس بندے کو اپنا حق نظر آتا ہے سمجھیں ابھی وہ خاطی ہے، اسے محبت کا ہوا نہیں لگی. جو اپنا حق دیکھتا ہے، اپنا استحقاق دیکھتا ہے، اپنا مرتبہ دیکھتا ہے، اپنی پوزیشن دیکھتا ہے، جسے اپنا آپ نظر آتا ہے اسے محبت کی ہوا نہیں لگی. اور جو اپنے آپ کو، اپنے حق کو بھول چکا ہے محبوب کے لیے، وہ اسے محبت نصیب ہوئی ہے. حسین بن منصور الحلاج پہ ختم کرتے ہیں. انہوں نے کہا حقیقت المحبت یہ ہے قیامک مع محبوبک بخلع اوصافک. محبوب کے ساتھ ایسا جڑ جانا کہ آپ کے اپنے اوصاف کا لباس اتر جائے. اپنے اوصاف اتار کے پھینک دو اور اندر باہر سارے اوصاف محبوب کے ہو جائیں، سارے اوصاف محبوب کے ہو جائیں. اور حضرت جنید بغدادی نے کہا افراط المیل بلا نیل. محبوب کی طرف بھاگتے چلے جاؤ، جڑتے چلے جاؤ، محبوب سے ملتے چلے جاؤ، مگر کوئی مراد نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی طلب نہ ہو، کوئی حرص نہ ہو، کوئی مقصود نہ ہو، کوئی ملے نہ ملے اس پر دھیان نہ. جس دن دھیان آ گیا عہدہ پر، منصب پر، مقام پر، پوزیشن پر، محبوب نے دیا نہیں دیا، انعام کیا نہیں کیا، جس دن دھیان سوائے محبوب کی ذات کے کسی اور عطا و جفا پہ آ گیا سمجھے وہ محبت نہیں، کوئی اور تعلق تھا. اس تعلق کو طمع کہتے ہیں. بس وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اپنے آپ سے دھوکہ کیے ہوئے ہیں، خود فریبی میں مبتلا ہے، خود فریبی. ہم اپنی طمع کو ہم نے محبت کا نام دے رکھا ہے، اپنے حرص کو ہم نے عشق کا نام دے رکھا. من گڑت تصورات ہیں. عشق کی بات عاشقوں سے پوچھو، محبت کی بات محبین سے پوچھو. اب آپ کو معانی محبت سمجھا دی ہے. اس کی روشنی میں اب میں آپ کو مراتب عشق دوسرا حصہ آج کی گفتگو کا جو بڑا عام ہے آج لطف لیں گے، اور اللہ پاک کرے کہ اس کے کچھ حصے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ نصیب ہو جائے، لے کے جائیں. 5 مرتبے عشق کے بیان کر رہا ہوں. محبت جب اپنی انتہا پر اور اپنے کمال پہ پہنچتی ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں. اب کوئی اس کو محبت کا نام دے، کمال محبت کا نام دے، کوئی اپنی اصطلاح میں عشق کا نام دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اپنی اپنی مصطلحات ہیں. عشق کا پہلا مرتبہ سن لیں. عشق کا پہلا مرتبہ جب کسی سے اللہ کے بندے کو، جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے، کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اسے تنہائی سے محبت ہو جاتی ہے. ہوش میں رہتا ہے، سمجھیں پہلے مرتبے میں ہوش میں رہتا ہے، مگر خلوت اور تنہائی سے محبت ہو جاتی ہے. اور خلوت میں جا کے اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہے، تنہائی میں محبوب سے باتیں کرتا ہے، اور کبھی اپنے دل سے باتیں کرتا ہے، دل کو محبوب بناتا ہے اور دل سے باتیں کر کے محبوب کو سناتا ہے. یہ ہے خلوت کا راز. خلوت کا راز یہ جو خلاصہ بتایا میں نے آپ کو، اس لیے محبت کا تعلق راتوں کے ساتھ بہت ہے. جب رات کا اندھیرا ہو تو کچھ حصہ ضرور اس میں سے لیا کریں. جب کوئی آپ کے پاس نہ ہو، اندھیرا چھا جائے رات کا، تنہائی ہو، تو مصلے میں کچھ حصہ اپنی محبت عشق الہی کو دیا کریں. تنہا بیٹھ کر اللہ سے باتیں کیا کریں، اپنے دل کے ساتھ باتیں کریں.
یہ عشق کا ایک پہلا درجہ ہوتا ہے۔ اس درجے کے بیان میں علامہ ابن القیم کو کوٹ کر رہا ہوں، یاد رکھیے، اور وہ کوٹ کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کو۔ آپ دیکھیے کتنے بڑے نامور علماء ہیں، اور صوفیاء یا عاشقین کی فہرستوں میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، علماء، محدثین، فقہاء کی فہرست میں تذکرہ ہوتا ہے، اکابر علماء میں۔ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ان مضامین کا کوئی منکر نہیں رہا۔ انکار آج کے زمانے میں ان لوگوں نے کیا ہے، ان لوگوں نے جو نابینا ہیں، جن کو نظر نہیں آتا تو سورج کا انکار کرتے ہیں، یا بہرے ہیں، سنائی نہیں دیتا تو آواز کا انکار کرتے ہیں، یا چھوٹا بچہ، امام غزالی بیان کرتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، اس کو ابھی سمجھ نہیں مردانگی کی، تو مردانگی کی زندگی کی جو کیفیات اور احساسات ہوتے ہیں، تو بچہ اس کا انکار کرے تو اس کے انکار سے حقیقت کا انکار کو نہیں ہو جاتا۔ آپ کہیں گے بیٹے جب آپ بڑے ہو جائیں گے، بالغ، تو ان احساسات کا آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ جو خود محروم احساسات ہیں، جنہوں نے تجربہ نہیں کیا، جو اس راہ کے مسافر نہیں ہیں، جنہوں نے چکھا نہیں ہے، وہ چکھے بغیر کیلے کی لذت کا انکار کریں، چکھے بغیر سیب کے ذائقے کا انکار کریں، چکھے بغیر کسی کھانے پینے والی چیز کے وجود کا انکار کریں، تو یہ نادانی کی بات ہے، یہ بدقسمتی ہے، جہالت ہے۔ آج کے دور میں انکار ہوا۔ علامہ ابن القیم کو کوٹ کر رہا ہوں کہ علامات محبت میں سے وہ بیان کرتے ہیں یہ ہے کہ سب سے پہلا درجہ کہ محبت کرنے والا جو ہے عاشق، اس کو اپنے محبوب کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں اپلائی کرتے چلے جائیں کہ اگر محبوب کے ذکر سے سکون ملتا ہے تو آپ ٹٹولیں اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر سے کتنا سکون ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، جان لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ انہی کو ملتا ہے جو عشق اور محبت کی منزلوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ محبت کرنے والا محبوب کے ذکر سے سکون پاتا ہے۔ اندر کو ٹٹولیں، اللہ کی بات ہو، اللہ کا ذکر ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، اللہ کی صفات کا بیان ہو، انعامات کا بیان ہو، آپ کو سکون ملتا ہے یا وحشت زدہ ہو کے رہتے ہیں، اور یا نہ سکون ملتا ہے نہ وحشت، بس ایسے بت کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، سن رہے ہیں، یا ذہنی حظ ملتا ہے، ذہنی لذت نہیں، دل کو سکون ملے، دل کو سکون، اور پھر وہ ہمیشہ سکون میں قلب چونکہ ملتا ہے، ہمیشہ دل میں محبوب کو یاد رکھتا ہے۔ تو عشق کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ ہمہ وقت اپنے محبوب کا ہم نشیں رہتا ہے، محبوب کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اور جو انس اسے اللہ کے اور محبوب کے ذکر سے ملتا ہے، وہ انس کسی اور کے ذکر سے نہیں ملتا، اور ہر اس چیز سے اس کو وحشت ہو جاتی ہے، ان لوگوں سے، ان دوستوں سے وحشت ہو جاتی ہے جو اسے اللہ کی یاد بلاتے ہیں، جو اسے اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ پھر وہ ان کے قریب نہیں زیادہ بیٹھتا، کاروبار کرنا ہے، مطلب کی بات کرے گا، لین دین اٹھائے گا، گھنٹوں نہیں بیٹھے گا ان کے پاس، چونکہ جتنے گھنٹے بیٹھے گا وہ محبوب کو بھلائیں گے، اللہ کو بھلائیں گے، اللہ کے ذکر کا سکون کم کریں گے، راحت کم کریں گے، اس نعمت سے محروم کریں گے۔ یہ پہلا مرتبہ ہے یہ۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ تنہائیوں میں جا کر، پہلا مرتبہ عشق یہ کہ تنہائیوں میں جا کے وہ پکارتا ہے اپنے محبوب کو، اور محبوب سے ذکر کرتا ہے اپنے دل کے ذریعے۔ اب بڑا عجیب واقعہ، میں نے بڑی مدت ہوئی پڑھا، بڑی مدت، تو بڑے طویل زمانے سے میرے علم میں ہے، مگر سب سے پہلی بار جب پڑھا تو سچ بات ہے میں چونک اٹھا۔ علامہ ابن القیم نے اپنی کتاب روضۃ المحبین میں بیان کیا ہے، اور اپنی کتاب مدارج السالکین میں بھی بیان کیا ہے۔ ابن القیم نے اپنے شیخ علامہ ابن تیمیہ کا واقعہ، علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کا واقعہ، کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ اوائل عمر میں عشق الہی میں ان کے اندر ایک تڑپ ہوتی تھی، ایک آگ جلتی تھی، اور وہ کئی بار باہر صحراؤں میں نکل جاتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ صحراؤں میں نکل جاتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک عزیز ہے تقی الدین بن شقیر، وہ کہتا میں نے ایک دن سوچا یہ صحراؤں میں نکل جاتے ہیں تنہا، کیا کرتے ہیں؟ تو چھپ کے پیچھے نکل پڑا، ابن تیمیہ کے پیچھے نکل پڑا۔ جب وہ صحرا میں پہنچے، لوگوں سے دور ہو گئے،
اتنا دور کہ انہیں کوئی دیکھے نہ کوئی انہیں سنے، تو وہاں علامہ ابن تیمیہ نے مجنو کے شعر پڑھنے شروع کر دیے۔ اب آپ مجنو کے قصے کہانیوں کو برا سمجھیں گے کہ یہ کیا، اس کا کیا تذکرہ عشق الہی کے ساتھ، تو اس لیے میں نے ابن القیم کا حوالہ اور علامہ ابن تیمیہ کا عمل بتا دیا۔ مجنو کے شعر پڑھنے شروع کر دیے وہاں دور نکل کر، اور کہا وَأَخْرُجُ، یہ مجنو کے شعر ہے، وَأَخْرُجُ مِن بَيْنِ الْبُيُوتِ لَعَلَّنِي أُحَدِّثُ عَنْكِ النَّفْسَ بِالسِّرِّ خَالِيًا، اپنے دل کو یعنی محبوب کو بلا کے پکار کے شعر کیا پڑھا، کہہ رہا کہ میں گھروں سے باہر نکل آیا ہوں اے میرے محبوب، تاکہ تمہارے بارے میں رات کی تاریکی میں تنہا ہو کر اپنے دل سے باتیں کروں، تمہاری باتیں اپنے دل سے کروں۔ تو عشق کی ایک پہلی علامت پہلے درجے کی یہ ہے کہ بندہ محبوب سے باتیں کرتا ہے مگر اپنے دل کو مخاطب کر کے، یا اپنے دل کو محبوب کی باتیں سناتا ہے، اور کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ تو اس مقام پر وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مجنو کا، قیس بن ملوہ مجنو کا شعر ہے جو علامہ ابن تیمیہ صحراؤں میں دہراتے تھے، اور پھر علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ محبوب کے ساتھ پھر اس مقام پہ بندہ خلوت کرتا ہے اور محبوب کے قرب کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اگر کامیاب ہو جائے تو کیا کہنے، ورنہ وہ محبوب کے خیال کے ساتھ خلوت کرنے لگتا ہے، تنہائیوں میں محبوب کو خیال میں لا کے اس کے ساتھ خلوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور محبوب کے غیروں سے وحشت زدہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اسے محبوب سے دور کرتے ہیں ان سے وہ دور بھاگتا ہے۔ یہ کر کے علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں روضۃ المحبین میں کہ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جب مجنو بے ہوش ہوتا تھا، یہ ابن القیم بیان کر رہے، جب مجنو قیس بن ملوہ بے ہوش ہوتا تھا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اور لوگ اگر اس سے بات کرنا چاہتے، اس سے کوئی شعر سننا چاہتے، اس سے کلام کرنا چاہتے، جب اس کے قریب آتے تو وہ جو چاہے کہتے رہے، مجنو ہوش میں نہیں آتا تھا، مگر لوگوں کو پتہ چل گیا تھا اگر اس کو ہوش میں لینا ہے تو لیلا کا ذکر کرو۔ جو ہی لوگ لیلا کا ذکر کرتے مجنو ہوش میں آ جاتا، اور مجنو دوڑ کے اس کے قریب آ جاتا کہ لیلا کا نام لیا ہے، اس نے لیلا کا نام لیا، اس کے قریب آ جاتا اور اس کے پاس ہوتا، اس سے مانوس ہوتا، اس سے سنتا کیا کہنا چاہتے ہو۔ یہ وہ مثال دیتے ہیں کہ محبوب کے نام سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ نام سن کے حالت بے ہوشی ختم ہو جاتی۔ اور پھر انہوں نے مثال دی جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جب تک میرے بھائی بنیامین کو نہیں لاؤ گے اگلے سال کا غلہ نہیں ملے گا۔ بھائی کو قریب بلانے کے لیے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تو اس طرح چلتے 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 اس کیفیت میں اسے استقامت نصیب ہو جائے ہوش میں، اور وہ پلٹ آئے واپس مخلوق کے لیے خیر کی دعوت دینے لگ جائے تو صاحب استقامت ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی بے ہوشی میں، عشقی مدوشی میں گم ہو جائے اور واپس نہ پلٹے، پھر وہ موت کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ زندگی میں اس کے لیے سرور نہیں رہتا، وہ مر کے اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یہ عشق کا پہلا مرتبہ ہے۔ اب دوسرا مرتبہ سنیے، میں نے کہا تھا تمثیلی مطالعہ بھی ساتھ چلے گا کل والے مضمون کا، مجنو کا، مگر یہ عشق کے مراتب ہیں۔ دوسرا مرتبہ کوٹ کر رہا ہوں امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین سے، اقسام محبت بیان کرتے ہوئے امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ عشق میں جو دوسرا مرتبہ آتا ہے اس کو وہ محبت کی قسم رابع میں لائیں، چوتھی قسم کے اندر بیان کرتے ہیں، اور اس میں لا کے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی قسم ہے اس محبت میں جو خالص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، محبوب حقیقی کے لیے، اور یہ محبت اللہ کی ذات میں ہوتی ہے، نہ کسی اور فعل سے، نہ صفت سے، نہ انعام سے، نہ اکرام سے، کسی چیز سے نہیں، اس کا مقصد صرف ذات محبوب ہوتا ہے، اللہ کی ذات۔ تو جو عشاق کاملین ہیں وہ اللہ سے محبت ثنائے کی وجہ سے نہیں کرتے، رزق کی وجہ سے نہیں کرتے، اس کے انعام و اکرام کی وجہ سے نہیں کرتے، اس کے افعال اور بھلائیوں کی وجہ سے نہیں کرتے، نہیں، ان کی محبت خالص اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ عشق کا ایک بلند درجہ ہے اور باریک اور گہری نوعیت کی محبت ہے۔ اس محبت کے اثرات یہ ہیں، امام غزالی کہتے ہیں جس کو عشق
محبوب کی ذات کے ساتھ عشق نصیب ہو جائے تو وہ نمبر ایک، وہ کہتے ہیں محبوب کے ساتھ ہر جڑی ہوئی چیز سے محبت کرنے لگتا ہے، ہر وہ چیز جس کی محبوب کے ساتھ نسبت ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے، محبوب کے نام سے، محبوب کے کام سے، محبوب کے شہر سے، محبوب کے محلے سے، محبوب کے لباس سے، محبوب کے رشتہ داروں سے، محبوب کے صحابہ سے، محبوب کے اہل بیت سے، محبوب کے ہر ایک سے، جس کی جو محبوب کے جوڑوں سے جو شے محبوب کے ساتھ منسوب ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ کہتے ہیں امام غزالی کہ اس کا محبوب جس سے محبت کرے پھر ان سے بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس میں رقابت نہیں رہتی، حسد نہیں رہتا، یعنی محبوب جس سے محبت کرتا ہے تو محبوب کے محبوب بھی عاشقوں کے محبوب ہو جاتے ہیں، کیونکہ محبوب کی محبت کے مرکز ہے، اس کو بھی دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ محبوب کے پھر کہتے ہیں خادموں سے بھی محبت کرتا ہے، جو محبوب کی مدح کرتے ہیں، محبوب کا ذکر کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو لوگ محبوب کی رضا کے طلبگار ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہے، اور بیان کرتے کرتے وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ محبوب کا لباس جہاں محفوظ ہے ان جگہوں سے محبت کرتے ہیں، محبوب کا ذکر جہاں ہوتا ہے ان مجلسوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ امام غزالی کے لفظ ہیں، محبوب کے مکان سے محبت کرتا ہے، محبوب کے محلے گلیوں کوچوں سے محبت کرتا ہے عاشق، محبوب کے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں تک مثالیں بیان کر کے اب امام غزالی یہاں مجنوں کی مثال لائے ہیں، کہتے ہیں جیسے مجنوں بنی عامر کا، اس کے اشعار میں یہ کلام ملتا ہے، وہ کہتا تھا کہ میرا گزر جب لیلا کے قصبے سے ہوتا ہے اور میں لیلا کے گاؤں کے در و دیوار دیکھتا ہوں تو میں کبھی ایک دیوار کو چومتا ہوں، کبھی دوسری دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس گھر کو چومتا ہوں، کبھی اس گھر کو چومتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ دیوانہ ہے، گھروں کو چومتا ہے، گارے مٹی کو چومتا ہے، در و دیوار کو چومتا ہے۔ لوگوں کو خبر نہیں کہ میں گارے مٹی کے بنے ہوئے گھروں کو نہیں چومتا، میں دراصل چوم رہا ہوں ان کو جو ان گھروں میں رہتے ہیں، چونکہ یہ گاؤں، یہ قصبہ، یہ گلی کوچے میرے محبوب کا مسکن ہے، میرے محبوب کا گزر ہوتا ہے یہاں سے، تو میں تو عاشق چشم تصور میں محبوب کو چوم رہا ہے، محبوب کے خیالات کو چوم رہا ہے، محبوب کے مسکن کو چوم رہا ہے، مگر یہ جو در و دیوار ہیں، مظاہر ہیں اس کی محبت کے۔ اس لیے امام غزالی کہتے ہیں کہ اس درجے کی محبت صرف محبوب کی ذات تک محدود نہیں رہتی، اس کے گرد و پیش ہر سمت پھیل جاتی، اور جب وہ محبت مزید شدید ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت پر اس طرح عشق شدید ہوتا ہے تو کائنات کی ہر شے میں وہ اپنے محبوب حقیقی ہیں، اب وہ حقیقی محبت حقیقی طرف آ گئے۔ مثال دے کر، مجنوں کی تمثیل دے کر، ہر عاشق اور عارف نے اور محدث نے تمثیل دے کر پھر اللہ کی محبت اور اس کے عشق حقیقی کی طرف آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو محبت مجازی کا عالم تھا، عشق مجازی کا، وہ در و دیوار چومتا تھا محبوب کا مسکن سمجھ کر۔ تو جس کو اللہ کا عشق نصیب ہو جائے اور اللہ کا عشق جب دل پر غالب آ جاتا ہے تو ہر شے میں اسے اللہ کی قدرت کے آثار نظر آتے ہیں، ہر تخلیق میں آثار نظر آتے ہیں، تحریر میں آثار نظر آتے ہیں، اللہ کے افعال میں اللہ کے آثار نظر آتے ہیں، تو ہر چیز میں اپنی نگاہ اس کو مل جاتی ہے، اور عاشق اپنی نگاہ سے ہر شے میں کوئی نہ کوئی نشانی اپنے محبوب کی پاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں امام غزالی، وہ کہتے ہیں اسی طرح جیسے اگر کوئی تازہ پھل آتا، آقا علیہ السلام کے زمانے میں درخت پہ پھل لگتا تازہ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پھل پیش کرتے تو آقا علیہ السلام اس تازہ پھل کو اپنی آنکھوں پہ لگا کے چوم لیتے۔ اور صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ کیوں چوما ہے؟ آپ فرماتے یہ میرے اللہ کے قریب سے آیا ہے، یعنی تازہ جنم ہوا ہے نا اس پھل کا، بالکل تازہ جنم ہوا ہے، تو جنم ابھی ہوا ہے، گویا پہلے اس کا وجود نہیں تھا، ابھی عالم ہستی میں اللہ نے بھیجا ہے، تو یہ چونکہ اپنے وجود میں دنیا میں آیا ہے عدم سے، تو اللہ کے قرب سے آیا ہے، تو آقا علیہ السلام چومتے۔ اور یہ حدیث پاک آقا علیہ السلام کی صحیح مسلم میں ہے، اور یہ ابو داود میں ہے، اور یہ طبرانی میں ہے۔ آقا علیہ السلام کا معمول تھا، فرمایا کان اذا اوتی بالباکورۃ من الفاکہہ قبلها ووضعها علی عینیہ، تازہ جب پھل آتا چومتے، آنکھوں پہ رکھ لیتے۔ اور پھر حدیث کے امام غزالی نے الفاظ بیان کیے، وقال انہا قریب عہد من ربہا، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ تو تخلیق شدہ دنیا ہے نا،
ہم تو 40 سال پہلے آئے، 50 سال پہلے آئے، کوئی 60 70 سال پہلے آئے، اس سے قبل تو ہم عدم میں تھے نا، عالم ارواح میں تھے، تو پھل بھی اب جو پیدا ہوا تو عدم سے آیا ہے۔ تو وہ اشارہ اس امر کی طرف دیتا استعارتن کہ گویا میرے مولا کے قریب سے آیا ہے، اس لیے چوم کے آنکھوں سے رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، بارش آئی، یہ حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی، کتاب الصلاۃ الاستسقاء کی، صحیح مسلم کی، حضرت انس روایت کرتے ہیں، بارش آئی، فحاصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ حتی اصابہ من المطر، بارش آئی، آقا علیہ السلام نے اپنے سر انور پہ جو کپڑا تھا، امامہ شریف اور ٹوپی اتار دی، سر مبارک ننگا کر لیا تاکہ بارش کا پانی سر پہ پڑے۔ صحابہ کرام نے پوچھا فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما صنعت ھذا، آپ نے ایسا کیوں کیا، اپنے سر انور کو، بدن کو بھگو لیا بارش سے؟ قال لانہ حدیث عہد بربہ تعالی، نہیں آسمان کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ استعارتاً یاد رکھیے اللہ کی ذات کے لیے کوئی جہت نہیں، نہ نیچے نہ اوپر، نہ تحت نہ فوق، نہ امام نہ خلف، نہ یمین نہ شمال، اللہ پاک کی کوئی جہت نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ اللہ آسمان پہ بیٹھا، نہ فوق الآسمان، نہ زمین پر۔ یہ ایک استعارہ ہے اللہ رب العزت کی عظمت اور علو مرتبت کا، کہ جو ہی اشارہ کرنا ہو تو علو مرتبت اور عظمت کی وجہ سے اوپر اشارہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پہلے آسمان پہ یا ساتویں پر یا سدرۃ المنتہا یا عرش پر اللہ رہتا ہے، نہیں، اس کا گھر تو کعبہ میں بھی ہے، وہ جہاں زمین پر بھی ہے۔ اینما کنتم تولوا فثم وجہ، اینما تولوا فثم وجہ، جدھر دیکھو ادھر اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم خود تمہاری شاہرگ کے بھی قریب ہیں۔ اللہ پاک کے لیے کوئی قرب و بود نہیں ہے، مگر حدیث پاک میں اور عقیدہ کی کتابوں میں اللہ کی عظمت اور بلندی کا اشارہ کرتے ہوئے، چونکہ آسمان بلندی پر ہے زمین کے اعتبار سے، اس لیے اوپر اشارہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کی جائے سکونت ہے، اوپر اشارہ کرتے ہیں عظمت کی وجہ سے۔ تو اب یہ ایک استعارہ ہے، تو جب اوپر بارش آتی ہے تو کہتے ہیں من السماء، من اللہ، جو اوپر سے آتی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، بلندی کی طرف سے آئی ہے۔ تو فرمایا میں نے بارش کی وجہ سے سر اس لیے ننگا کیا کہ یہ میرے رب کے قریب سے آئی ہے، اس پانی کے قطرے میرے رب کے قریب سے آئے ہیں، تو میں نے چاہا کہ مولا کے قریب سے آئے ہیں، میں اپنا سر بھگو لوں اس کے ساتھ۔ یہ محبت کا اور عشق کا وہ درجہ ہے کہ جہاں اس نسبت کو بھی کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، آسمان کی طرف سے آئے ہیں، عالم وجود میں آئے ہیں، اس کو بھی اللہ کے قریب جانا، اللہ کے قریب جانا۔ اب اس کے بعد ایک تیسرا مرتبہ عشق، اور تیسرا مرتبہ عشق یہ ہے کہ بندہ اپنا حصہ ہی بھول جائے، اپنی عزت، منصب، حیثیت بھول جائے، کیا ملا نہ ملا بھول جائے، کیا حق ہے نہیں ہے بھول جائے، آدمی میں بے نفسی آ جائے، بے نفسی آ جائے۔ اب یہ نقطہ سمجھانے کے لیے جو مرتبہ عشق میں تیسرا مقام ہے، میں حضرت شیخ حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب اسرار الاولیاء کو کوٹ کر رہا ہوں۔ واقعہ مشہور ہے مگر میں حوالہ دے رہا ہوں، ان کا حوالہ، اور پھر مولانا عبد الرحمن جامی جو فارسی کے بہت بڑے عالم ہیں، بڑے محدث اور بڑے فقیہ اور نحوی تھے، ان کو کوٹ کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بندے کا بے نفس ہو جانا، جہاں بندہ بھول جاتا ہے کہ میرا حق کیا تھا کیا نہیں تھا، اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تو بے نفسی کی کیفیت بیان کرتے ہیں حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسرار الاولیاء آپ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم دہلی میں اپنے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بیان کیا لوگوں کو، اے درویشو، اب بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور ملفوظات میں سنا کون رہے ہیں؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہما۔ فرماتے ہیں درویشو، ایک دفعہ مجنو نے یہ سنا کہ لیلا خیرات دے رہی ہے، لیلا خیرات بانٹ رہی ہے۔ مجنو اٹھا، یہ میں اسرار الاولیاء کو کوٹ کر رہا ہوں، پھر اس کا ایک تفصیلی ورژن ہے وہ میں اس کے بعد دیتا ہوں۔ اٹھا، لکڑی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور وہ بھی قطار میں لگ گیا لیلا کے دروازے پر۔ سر بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ لالا نے سب کو دیا،
کئی لوگ قطار میں تھے، سب کو دیا، لیکن جب مجنو کی باری آئی اسے ٹھکرا دیا، اسے کچھ نہیں دیا اور اندر چلی گئی۔ مجنو یہ منظر دیکھ کر خوشی سے رقص کرنے لگا، خوشی سے رقص کرنے لگا۔ لوگ اس کو تانا دیتے رہے، انہیں کہا یہ کون سی خوشی ہے، یہ کون سا رقص ہے، ہر ایک کو اس نے دیا ہے اور تمہیں دیا ہی نہیں، ٹھکرا دیا، اور بجائے رونے کے رقص کر رہا ہے۔ مجنو نے جواب دیا کہ چلو اس نے کچھ نہیں دیا، اس سے میرا کیا جاتا ہے، اس نے پہچان تو لیا نا کہ یہی مجنو ہے، بس میں اس پہ رقص کر رہا ہوں۔ عاشق لوگ اتنے بے نفس ہو جاتے ہیں اس درجے پر پہنچ کر، یہ مرتبہ عشق ہے تیسرا، اس پر پہنچ کر اتنے بے نفس ہو جاتے ہیں کہ پیالہ ٹھکرا دیا، سب کو دیا سارے جہان کے سامنے، اس کو نہیں دیا، لوگ سمجھ رہے ہیں بے عزت کر دیا، وہ کہتا ہے نہیں مجھے پہچان تو لیا نا، کسی اور کو ٹھکرایا ہوتا، سب کو دیا مجھے نہیں دیا، اس کا مطلب ہے اس نے پہچانا کہ یہی مجنو ہے۔ حضور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بیان کر کے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ رقت طاری ہو گئی، رونے لگ گئے اور فرمانے لگے ہیں درویش اس بات کی قدر اسی کو ہے جو عشق کے سمندر میں غرق ہو چکا ہو، جس کو پتا ہو کہ عشق کیا ہے، عشق کی واردات کیا ہے اور عشق کا تعلق کیا ہوتا ہے محبوب کے ساتھ، اور جس کے لیے عالم غیب سے رزق مقرر ہوتا ہے اور وہ محبوب کے دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے تا دم مرگ، اور اسے اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، محبوب نے کیا دیا کیا نہیں دیا، کب دے گا کب نہیں دے گا، جو ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر محبوب سے تعلق جوڑتا ہے، فرمایا اس کی قدر انہی لوگوں کو ہوتی ہے۔ اب اس کا تذکرہ اس کے بعد حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کے ایک عاشق کا بیان کیا، اسی کے ساتھ ایک زاہد تھا، 70 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، 70 سال۔ اس زمانے کے نبی پر وحی آئی، اللہ پاک نے اس کو کہا کہ جا کے دیکھو، اللہ پاک بھیجتا ہے کہ میرے عاشقوں کا حال دیکھو، میرے عاشق کیسے ہوتے ہیں، ان کی عبادت کیسی ہوتی ہے، ان کا مجھ سے تعلق کیسا ہوتا ہے، آیا مجھ سے کوئی اجرت چاہتے ہیں یا بغیر اجرت کی پرواہ کیے میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ بھیجا، فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو کہ میں نے تمہاری 70 سال کی عبادت نامقبول کر دی، خبر سناؤ، رد کر دی۔ اس پیغمبر نے جا کر اس زاہد عاشق کو خبر سنائی، جب اس نے خبر سنی کہ میری 70 سال کی عبادت رد ہو گئی، وہ خوشی کے مارے رقص کرنے لگ گیا۔ رقص کیا ہوگا، یعنی جھومنے لگ گیا، اس کو رقص کا لفظ کہا اردو میں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون سا رقص کا مقام ہے، تیری 70 سال کی عبادت چلی گئی اور تیری طاعت اللہ کی بارگاہ میں نامقبول ہو گئی۔ اس نے کہا مجھے قبول ہونے نہ ہونے سے غرض نہیں، میں تو اس لیے خوشی سے رقص کر رہا ہوں کہ مجھے محبوب نے یاد تو کر لیا نا، میں محبوب کے کسی شمار میں تو آ گیا، آپ کو بھیجا ہے نا میری طرف تو میں اس کے شمار میں تو آ گیا، مجھے محبوب نے تک تو لیا ہے۔ بس تو محبوب کی غرض ان چیزوں سے ہوتی ہے اور کسی چیز سے عاشق کی غرض نہیں رہتی۔ اب یہ واقعہ جو میں نے مجنو کا بتایا، حضور بابا فرید الدین گنج شکر کا، اس کو بڑے خوبصورت بیان کیا ہے اور بڑی نصائح اور تعلیمات کے ساتھ مولانا عبد الرحمن جامی، حضرت عبد الرحمن جامی نے، یہ افغانستان کے تھے، مثنوی ہفت اور رنگ ایک لکھی ہے، مثنوی ہفت اور رنگ۔ اب وقت زیادہ لگ جائے گا چونکہ میرے 2 مقامات اور باقی ہیں بڑے عام، تو میں فارسی نہیں پڑھتا، آگے مولانا روم کا کلام آئے گا، کچھ فارسی پڑھ دوں گا آپ کے لیے۔ مولانا عبد الرحمن جامی بیان کرتے ہیں اس واقعے کی تفصیل مثنوی ہفت اور رنگ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے کی پہلی 7 شامیں لیلا کا معمول یہ تھا کہ وہ خیرات کرتی تھی، ہر مہینے کا پہلا ہفتہ پورا 7 دن خیرات کرتی، اور اپنی جو بکریاں تھیں ان بکریوں کے دودھ میں کھانا بناتی تھی، تقسیم کرتی، اور جتنے فقیر محروم لوگ تھے وہ آ جاتے اور کوئی بھی اس دسترخوان سے اس دن کے کھانے سے محروم نہ ہوتا، یہ وہ بیان کرتے۔ لوگ اس کے دروازے پر آتے اور ہر کوئی ضرورت کے مطابق لے جاتا، اور پھر مولانا عبد الرحمن جامی نے بیان کیا ہے کہ کھانا بھی اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتی اور ہر کسی کے پیالے میں اتنا ڈالتی جتنا آ سکتا مقدور پر۔ یہ کہہ کے مولانا جامی لکھتے ہیں مجنو کا بیان، مجنو کو خیال آیا، مجنو نے کہا اے مجنو تو بھی اٹھ،
اپنا پیالہ ہاتھ میں لے اور ان منگتوں کی صف میں شامل ہو جا۔ تو مجنوں کہتا ہے کہ میں بھی اس منگتوں کی صف میں شامل ہو گیا، اور خیال آیا کہ شاید سب فقیروں کی تو فعل اس لنگر میں سے تجھے بھی کچھ مل جائے۔ تو مجنوں نے، مولانا جامی کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر اسی سمت چل پڑا، پیالہ ہاتھ میں لیا اور اپنے دوست یعنی محبوب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں قطار تھی لمبی سائلوں کی، تو دیوانہ وار وہاں پہنچا۔ 100 سے زائد سائل تھے، منگتے۔ یہ دیوانہ بھی ان دیوانوں کے ہجوم میں شامل ہو گیا۔ ہر کوئی اپنے ہاتھ میں پیالہ تھامے ہوا تھا، اور یہ بھی خانے نعمت سے بھیک لینے کا طلبگار بن کے کھڑا ہو گیا تاکہ مجھے بھی جو کچھ قسمت میں ہے ملے۔ اور اب مولانا جامی کہتے ہیں کہ قطار میں کھڑے ہو کر مجنوں تو ویسے ہی عقل و خرد گم کر بیٹھا اور بے جان ہو کے گرنے والا تھا، مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ لوگوں نے کہا گرو نہیں بھائی، تمہاری بھی باری آنے والی ہے، پکڑ کے آگے کیا۔ جب مجنوں کی باری آئی اور مجنوں نے اپنا پیالہ آگے کیا تو لیلا نے اسے دیکھتے ہی اس کے پیالے کو ہاتھ مارا اور پیالہ توڑ دیا۔ اس کو کھانا نہیں دیا اور پیالہ بھی توڑ دیا۔ جب مجنوں نے اپنے پیالے کو ٹوٹا ہوا پایا تو اس کی چیخ نکلی اور کہتا میری دنیا سنور گئی، اور پیالے کے ٹوٹنے کی آواز پر رقص کرنے لگ گیا اور رقص کرتے کرتے اپنے اشعار کلام محبت کے پڑھنے لگ گیا۔ اور مجنوں کہتا تھا کہ آج میری زندگی بامراد ہو گئی، میرا پیالہ ٹوٹا، میری زندگی بامراد ہو گئی، آج میرا سفر عشق مکمل ہو گیا۔ اور وہ زبان حال سے گویا یہ کہتا تھا کہ میری تو زندگی کا مقصود حاصل ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ رقص کا کیا مقام ہے، کیا مقصود پورا ہوا، تمہارا سفر زندگی کا کیا مکمل ہوا، رقص کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے مجھ پہ نظر خاص کر لی، میرے محبوب نے 100 لوگوں کی قطار تھی، کسی اور کا پیالہ نہیں توڑا، میرا پیالہ توڑا۔ اس کا مطلب ہے اس نے مجھے آج پہچان لیا۔ محبوب جب پہچان لے، عاشق کی ساری کائنات اسی میں ہوتی ہے، بس پہچان لے، کچھ دے یا نہ دے، عاشق کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں، اس کا پیالہ بھر دے، اس کا پیالہ توڑ دے، اس کو بھرم کی پہچان نہیں۔ ارے بھرم کو مٹا دینے کا نام ہی تو عشق ہے، اپنے نفس کو ذبح کر دینے کا نام ہی تو عشق ہے، ہر غرض کو ختم کر دینے کا نام ہی تو عشق ہے۔ اس نے کہا میرا کام بن گیا۔ اب اگلی بات سنی جو حضرت جامی نے کہا، وہ کہتے ہیں کاش وہ پتھر جس سے لیلا نے میرا پیالہ توڑا، کاش اس پتھر سے میرا سر بھی توڑ دیتی، تاکہ میرا سر اس قابل ہوتا کہ میں بلند کر کے دنیا میں چلتا کہ یہ وہ سر ہے جو لیلا کے پتھر سے ٹوٹا ہے۔ ارے لوگوں عاشق کو جب عشق اپنے کمال پہ پہنچتا ہے تو اس کا تو زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، اس کی سوچ کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کے تعلق کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ہم مادی طریق سے سوچتے ہیں، ہم طمع کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہم لالچ کی عقل سے دیکھتے ہیں، اور یہ خبر نہیں کہ عاشق تو طمع سے پاک ہو چکا ہے، عاشق لالچ سے پاک ہو چکا ہے، اس کی سوچ اور ہو گئی ہے۔ اور پھر کسی نے پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ کہتے ایک دکھ ہے مجھے، ایک تکلیف ہے کہ جب محبوب نے میرا پیالہ توڑا، کہیں توڑنے سے اس کے ہاتھ کو کوئی تکلیف نہ ہو گئی، محبوب کے ہاتھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ پھر اینڈ کرتے حضرت جامی اس بات پر کہ میری 100 جانیں اس ایک پیالے کے توڑنے پر قربان، اور میری 100 جانیں محبوب کے ہاتھ کی مشقت پہ قربان۔ اس کی محبت کے خنجر سے آج میرا دل چاک ہو گیا ہے، اور اس پیالے ٹوٹنے سے میرا دل کاملاً پاک ہو گیا ہے، اور میرے عشق کا سفر اپنی منزل کو پہنچ گیا ہے۔ اب اس مقام پر پہنچ کر عاشق کہتا ہے اب میرے لیے ملنا یا نہ ملنا برابر ہو گئے، اب میرے لیے تکنا یا نہ تکنا برابر ہو گئے، اب میرے لیے شفقت ملے یا مشقت ملے برابر ہو گئے، اب محبوب پاس بٹھا لے یا بیٹھے ہوئے کو اٹھا دے برابر ہو گئے، حتیٰ کہ محبوب پہچان لے یا بے خبر ہو جائے نہ پہچانے یہ بھی برابر ہو گئے۔ عاشق محبوب کے عشق میں
اتنا مست ہوتا ہے، اتنا گم ہوتا ہے، اتنا فنا ہوتا ہے کہ اس کو سوائے محبوب کی ذات کے اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں رہتی۔ یہ عشق مجازی کا عالم یہ ہے جس کی مثال علماء اور عرفاء نے مجنوں کے حوالات میں دی، اور اندازہ کرے کہاں عشق مجازی، کہاں دنیا میں کسی پیکر محسوس کی محبت، اور کہاں اس غیر محسوس اس مولا کائنات کی محبت، کہاں اس کے حسن مطلق کی محبت، وہ حسن مطلق جس نے ہر حسن اور ہر ہنسی پیدا کیا، جس نے ہر جمال اور ہر جمیل کو پیدا کیا، سارے حسن جس کے تخلیق کردہ ہے، وہ جس کا ایک مکھڑا تکنے کے لیے نبی ولی ترس رہے ہوں گے، جس کے حسن جنت کو ہنسی بنا دیا، کہاں اس کا حسن؟ جب اس ہنسی رب کے ساتھ عشق پیدا ہو جاتا ہے تو کون ظالم عاشق ہے کہ جو لینے ملنے نہ ملنے کا دھیان کرے گا؟ جب اس کا مکھڑا جس کو سامنے آ جانے کی توقع ہو اور وہ اس کو تک رہا ہو، اس کو اپنی حالت اور اپنے نفس کا کیا خیال رہتا ہے؟ ہم کسی اور دنیا میں پھرتے ہیں، ہماری دنیا ہرس ہے، دنیا طمع ہے، ہم نے ابھی عشق اور محبت کو چکھ کے نہیں دیکھا۔ پھر چوتھا رتبہ، اب یہ اینڈ کر رہا ہوں، قریب ہے، اور یہ بڑی کمال کی چیز ہے، آخری کمال کی چیزیں ہیں دو۔ پھر چوتھا مرتبہ عشق میں آتا، اس سے بھی آگے، یہاں تک آپ نے دیکھا مجنوں کو احساس تھا کہ میرا پیالہ ٹوٹا ہے، یہ بھی احساس تھا کہ میں مجنوں ہوں، یہ بھی احساس تھا وہ لیلا ہے، مگر بے نفس ہو گیا تھا، غرض، طمع، حرص، لالچ ختم ہو گیا تھا، اور اس کی جفا سے کوئی محبت گھٹتی نہیں تھی اور عطا سے بڑھتی نہیں تھی، یہ مقام پا لیا تھا۔ اب چوتھا مرتبہ وہ آتا ہے جب انسان عاشق الہی بنتا ہے۔ مجازی عشق میں بھی یہ آتا ہے، عشق حقیقی تو اونچی بات، جب وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے، میں کون اور تو کون، وہ اس کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ اب اس کو امام قرطبی نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے، میں نے کوئی ایک ریفرنس عام کتابوں کا نہیں کوٹ کیا کہ کوئی اس کو تنقید کرے اور اس کا انکار کرے۔ یہ امام قرطبی، یہ وہ لوگ ہیں جن سے دین لیتے ہیں، جن سے قرآن کی تفسیر لیتے ہیں، جن سے حدیث لیتے ہیں، جن سے معرفت لیتے ہیں، جو سند ہیں، جو اتھارٹیز ہیں۔ امام قرطبی بیان کرتے ہیں التذکرہ فی باحوال الموتى والآخرہ وامور الآخرہ، التذکرہ میں یہ پانچواں مقام عشق کا ایک انتہائی حالتوں میں سے ایک ہے، جب بندہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے۔ تو امام قرطبی نے بیان کیا کہ قیلا، کہ یہ ہو کہ یا ان قیس المجنو، قیس مجنو کے بارے میں یہ روایت ہے کہ انہو قیل لہو ندعو لک لیلا، ہم تمہارے لیے کیا لیلا کو بلائیں؟ لوگ آئے، تنہا صحراؤں میں رو رہا تھا، بلخ رہا تھا، چیخ رہا تھا، کچھ اس کے قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا تمہارے لیے لیلا کو بلا لائیں؟ یہ پوچھا۔ اب مجنو کا جواب سنیے، یہ چوتھا مرتبہ ہے عشق میں۔ وہ کہتا ہے وَهَلْ غَابَتْ عَنِّي فَتُدْعَىٰ، کیا وہ مجھ سے غائب ہو گئی ہے کہ اس کو بلانے چلے ہو؟ وہ تو غائب ہی نہیں ہے، وہ تو حاضر ہے۔ اب حضور و غیاب ختم ہو جاتا ہے، پاس ہے یا نہیں اس سے بھی یہ بھی محو ہو جاتا ہے، حضور و غیاب، قریب و بعید، یہ فرق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو کہا گیا فَقِيلَ لَهُ أَتُحِبُّ لَيْلَىٰ، اس سے کہا گیا مجنو کیا تم لیلا سے محبت کرتے ہو؟ فقال المحبت ذریعۃ الوصلہ، بھائی محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت تو ملاپ وصال کا ذریعہ ہوتی ہے، محبوب کے سے ملنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ قد واقع الوصل، وصال ہو چکا، فانا لیلا و لیلا انا، اب میں لیلا ہوں اور لیلا میں ہوں، اب فرق ہی مٹ گیا۔ یہ وہ چوتھا رتبہ ہے جہاں حضور و غیاب بھی نہیں رہتا، وہ کہتا فانا لیلا و لیلا انا، اب کس کو بلانے جا رہے ہو اور کس کے لیے بلانے جا رہے ہو؟ میں خود لیلا ہوں اور لیلا میں ہوں۔ یہ امام قرطبی نے اس منظر کو بیان کیا کہ یہ کیفیت آ جاتی ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہے اس کی وضاحت حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں کی ہے، اس مقام کی وہ وضاحت کرتے ہیں۔ کشف المحجوب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے عشق کا کہ مجنوں کی ساری ہمت، ساری توجہ، سارے تصورات، سارا خیال، سب کچھ لیلا میں جمع ہو گیا تھا، اور اتنا جمع ہو گیا تھا کہ اسے سوائے لیلا کے اب کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور اتنا جمع ہو گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھی لیلا سمجھتا تھا، میں ہی لیلا ہوں اور لیلا مجنوں ہے۔
کہ وہ اپنے آپ کو لیلا سمجھ گیا تھا. اور داتا گنج بخش علی حجویری اس تمثیل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے گویا تمام عالم اور ساری کائنات اس کی نظر میں لیلا ہی لیلا تھی. اس لیے کہتا تھا کس کو بلانے جاتے ہو، یہ سب لیلا ہی ہے، یہ سب لیلا ہے. یہاں پر حضور داتا گنج بخش نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی کی بات بیان کی، مثال دی ہے. جس طرح مجنوں کو سوائے لیلا کے اب کچھ اور نظر نہیں آتا تھا، اندر باہر سارا عالم اس کے لیے لیلا تھا، چونکہ وہ اپنے آپ کو بھول گیا تھا، اپنے آپ کو دیکھنا بھول گیا تھا، خود کو محو کر دیا تھا، خود کو محو کر دیا تھا. میں ختم ہو گئی، انانیت ختم ہو گئی، نفس ختم ہو گیا، نفسانیت ختم ہو گئی، نفسیت ختم ہو گئی، اپنی شناخت ختم ہو گئی. اب اس کو جدھر ہی دیکھتا اندر باہر وہ سب کچھ لیلا سمجھتا تھا. فرماتے ہیں اس کی مثال سمجھنی ہو تو یوں ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز اپنی عبادت گاہ میں تھے. عبادت گاہ میں کوئی شخص آیا اور آ کے پوچھا کیا بایزید بستامی بایزید گھر میں ہیں؟ تو بایزید نے جواب دیا گھر میں سوائے مولا کے اور کچھ نہیں ہے، گھر میں صرف اللہ ہے. یہ وہ ایسے بعض مقامات ہیں شطحیات کے، مغلوب الحال لوگوں کے خاص لمحات ہوتے ہیں کہ ایک کیفیت عشق میں ایسی طاری ہوتی ہے کہ سوائے محبوب حقیقی کے اور نظر ہی کچھ نہیں آتا. ارے محبوب مجازی ہے لیلا مجنوں کے لیے، وہ اس مقام پر جا پہنچا کہ اسے سوائے لیلا کے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. وہ کہتا انا لیلا و لیلا انا. تو کیا یہ مقام اور کیا وہ عشق جو اللہ کے ساتھ ہو جائے تو بندہ عشق الہی میں غرق ہوتے 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 اپنی ذات کو بھسم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے. پہلے اپنے افعال کو، پھر اپنے اخلاق کو، پھر اپنے اوصاف کو، پھر اپنی صفات کو، حتیٰ کہ اپنے وجود اور اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے. تو پھر اس کی نگاہ ہی اپنی نہیں رہتی، وہ محبوب ہی محبوب کو دیکھتا ہے. تو پھر وہ محبوب کی حکایت بیان کرتا ہے گھر میں کوئی نہیں صرف اللہ، یعنی اللہ کے سوا اس کو نظر کچھ نہیں آتا. بعض لوگ جو بد ذوق ہیں، بے ذوق ہیں یا نابینا ہیں، جو ان منزلوں میں نہیں گئے، جنہوں نے یہ چکھا نہیں ہے، اس راستے کے راہی نہیں ہیں، جنہیں یہ فہم نہیں، پھر وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں. آپ کو کیا خبر کہ عشق میں فنا شخص کے اوپر ایک مقام آتا ہے، صرف یہ اس مقام کی پیروی نہیں کرتے، ان کے قول کو عقیدہ نہیں بناتے، گمراہی ہو جائے گی. وہ عقیدہ نہیں بناتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، اس سے سند نہیں لیتے، مگر مقامات عشق میں ایک حال سمجھنے کے لیے عاشقوں کا ایک راز ہے، اس سے درگزر کرتے، تنقید بھی نہیں کرتے، پیروی بھی نہیں کرتے، تنقید بھی نہیں کرتے. یہ وہ مقام ہے. تو یہاں حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اس بندے کا اپنا ہوش انسانیت ختم ہو جاتا ہے، اپنا لباس طبیعت ختم ہو جاتا ہے، اپنا غاشیہ بدن ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ حجاب روح بھی فراغ وہ اس کے نظر انداز ہو جاتے ہیں. عالم جو اس کا ہوش کے ختم ہو جانے کا جو عالم ہے وہ ایک ایسی صورت ہے جس کو مولانا روم نے کہا کہ محرم ای ہوش جز بے ہوش نیز، مر زبارہ مشتری چوں گوش نیز، محرم ای ہوش جز بے ہوش نیز. یہ وہ مقام ہے، یہ ایک ایسا ہوش ہے کہ بے ہوش ہوئے بغیر اس ہوش کی سمجھ نہیں آتی، بے ہوش ہوئے بغیر اس کی سمجھ نہیں آتی. اور اب اس کی مثال، یہی جو مثال میں نے دی وہ مولانا روم نے بیان کی ہے مثنوی میں. مولانا رومی نے مثنوی میں ایک روز مجنوں بیمار ہو گیا، کافی بیمار ہوا تو لوگوں نے جراح کو بلایا، طبیب کو، معالج کو بلایا. تو اس نے کہا کہ اس کو فست کرنا پڑے گا، یعنی خون خنجر کے ساتھ کاٹ کے نا اندر سے خون نکالنا پڑے گا. فست کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، کپنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو جب خنجر لے کے آئے وہ چھوٹا سا اور اس کو فست کرنا چاہا، یعنی جسم کاٹ کے خون نکالنا چاہا، تو مجنوں نے اس کا ہاتھ روک لیا، رو پڑا کہ مجھے خنجر نہ لگاؤ، رو پڑا خنجر نہ لگاؤ. وہ کہنے لگے تو جوان مرد ہے، جنگلوں میں بھیڑیوں کے ساتھ رہتا ہے، شیروں کے ساتھ رہتا ہے، جنگلی جانوروں کے ساتھ رہتا ہے، تمہیں تو کوئی خوف ہی نہیں ہے، تو چھوٹے سے خنجر سے رو رہا ہے، یہ خوف زدہ ہو رہا ہے، کیوں ڈر رہا ہے؟ مجنوں نے جواب دیا، گفت مجنوں من نمی ترسم زنیش صبر من از کو سنگی ہس بیش. مجنوں نے کہا میں نشتر سے نہیں ڈرتا، خنجر سے نہیں ڈرتا، میرا صبر تو پتھریلے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، خنجر سے نہیں رو رہا. تو پوچھا پھر روتے کیوں؟ اس نے کہا لیک از لیلا وجود من پرست، لیک از لیلا وجود من پرست.
ای صدف پر از صفات آن درست، اس لیے ڈر رہا ہوں کہ یہ تو میرا پوست ہی پوست ہے، چمڑی ہے میری، میرے اندر تو ساری لیلا ہے، اس چمڑی کے اندر تو لیلا بھری ہوئی ہے، ساری لیلا ہے، تو ڈر اس لیے رہا ہوں کہ یہ تو ایک سیپ ہے میرا جسم، اور یہ سیپ مجنو کا جو جسم ہے سیپ، یہ لیلا کے موتی سے بھرا ہوا ہے۔ ترسم فساد اگر فسدم کنی، نیشرا ناگاہ بر لیلا زنی، اس لیے ڈر رہا ہوں کہ اے فساد، اگر تو نے خنجر لگا دیا، چھوٹا سا میرا خون نکالنے کے لیے فرش لگا دیا، تو اچانک تیرا نشتر لیلا کو لگ جائے گا، کیونکہ میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو ایک جلد ہوں، میں تو ایک چمڑی ہوں، صرف پوست ہوں باہر کی، اندر تو سب لیلا ہے۔ یہ وہ چوتھا مقام سمجھا رہا ہوں، کہتے ترسم ہے فساد اگر فسدم خونی، نیش را برگاہ ناگاہ بر لیلا زنی، غلطی سے تمہارا خنجر اندر لیلا کو لگ جائے گا۔ دانا داں عقلے کہ او دل روشنیست، درمیان لیلا و من فرق نیست، اس نے کہا یہ وہ عقل کی بات ہے کہ اسی عقل کو یہ بات سمجھ میں آئے گی جسے اللہ نے روشنی دے رکھی ہو، اور وہ یہ کہ اب مجھ میں اور لیلا میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ درمیان لیلا و من فرق نیست، من کیم لیلا و لیلا کیست من کیم لیلا و لیلا کیست من، ما دو روح ہیں آمدہ در یک بدن، میں کون ہوں؟ میں لیلا ہوں، لیلا کون ہے؟ وہ میں ہوں، ہم روحیں دو ہیں، اب جسم ایک ہو گیا ہے۔ اب یہ مقام ایک عشق ہے جہاں بندہ بے نفسی کے مقام سے بھی آگے گزر گیا ہے، اب اس کا نفس ہی نہیں رہا، اب اس کو گمان یہ گزرتا ہے کہ میں ایک پوست ہوں، میں تو اپنے محبوب میرا اندر ہے، اور اسی طرح دیکھتا ہے کہ اندر بھی محبوب ہے اور پھر میرے باہر بھی محبوب ہے، اور محبوب کے سوا کوئی اور شے نظر نہیں آتی۔ تو ایسے لوگ جو محبوب کے سوا کسی اور کو دیکھتے نہیں، جب عشق اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو اللہ کے امر کے سوا کوئی اور امر نہیں دیکھتے، اللہ کی پسند کے سوا کوئی پسند نہیں دیکھتے، اللہ کے قرب کے سوا کوئی قرب نہیں دیکھتے، اللہ کی خوشی اور رضا کے سوا کوئی خوشی اور رضا نہیں دیکھتے، حتیٰ کہ اللہ کے سوا انہیں کوئی غیر نظر نہیں آتا۔ وہ بندہ پھر کس طرح پھسلے گا؟ جتنے بھی برے حالات ہو جائیں، ایمان اس کا کیسے کمزور ہوگا؟ جتنے بھی ماحول بگڑ جائیں، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو دوستو، سنورے رہنے اور سنورتے جانے کا طریقہ عشق الہی ہے۔ عشق الہی سے لذت توحید ملے گی، اور اس لذت توحید سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ آخری مرتبہ جو بالکل مختصر کر کے پانچواں بیان کر کے ختم کر رہا ہوں، آخری پانچواں مرتبہ اس کو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے بیان کیا ہے الفتوحات المکیہ میں۔ وہ فتوحات مکیہ کے باب 292 کے اندر ایک مقام قائم کرتے ہیں، منزل اشتراک و عالم الغیب و عالم شہادہ، عالم غیب اور عالم شہادت کے درمیان کچھ امور کا اشتراک ہوتا ہے، وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں بیان کرتے ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، اب یہ آخری منزل ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز مجنو بنی عامر، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور فتوحات مکیہ، فرماتے ہیں کہ ایک روز وہ چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا، لیلا 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 لیلا، پکار رہا تھا، چیخ رہا تھا، طلبا لہا لفقد صورتها من خیالہ، اس کی صورت سے نکل گئی تھی، پکار رہا تھا، اچانک لیلا آ گئی، کسی نے اس کو خبر دی کہ وہ چیخ رہا ہے صحرا میں آپ کے لیے، تو لیلا پہنچ گئی۔ لیلا نے پہنچ کے کہا فنادت، اس نے جواب دیا یا قیس انا مطلوبک انا لیلا، وہ سامنے آ کے کہنے لگی اے قیس، میں تیرا مطلوب ہوں، تیری محبوب ہوں، میں لیلا ہوں، میں آ گیا ہوں، میں لیلا ہوں، آ گیا ہوں۔ اس نے جواب دیا قال لہا الیک انی فإن حبک شغلنی، اس نے اسے پہچانا نہیں، اس نے کہا جا دور ہو، تو کہاں کی لیلا ہو سکتی، تو لیلا کہاں ہے، تو لیلا کہاں ہے؟ یعنی یہ کیفیت طاری تھی، بے خودی کی یہ کیفیت طاری تھی کہ چیخ رہا ہے لیلا لیلا کا نام لے کر، مگر اب یہ صدا جو وہ لیلا لیلا پکارتا تھا، یہ صدا صرف ایک تلاش رہ گئی تھی۔ یہ عشق مجازی کا آخری درجہ ہے
جب اس آخری درجے پر عشق مجازی پہنچتا ہے تو مجاز ہٹ جاتا ہے، اس کی جگہ حقیقت لے لیتی ہے، پھر سوچ پلگ ادھر سے اتر کے ادھر لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے عشق صادق کی برکت سے جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو رب اس کو ادھر سے ہٹا کے ادھر جوڑ دیتا ہے۔ میں یہ مجنو کا مقام و مرتبہ نہیں بیان کر رہا، میں مقام عشق بیان کر رہا ہوں کہ عشق میں یہ مقام آتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک تلاش تھی، اس کے خیال سے وہ لیلا محو ہو گئی تھی جس نے اسے اس سفر پہ رواں کیا تھا، جس کے لیے وہ چیختا تھا، وہ لیلا اس کے ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ اور جب اس نے پکارا میں لیلا ہوں، اس نے انکار کر دیا، تو لیلا کہاں ہو سکتی ہے؟ گویا اس کے دل میں اب لیلا کی کوئی متخیل صورت باقی نہیں بچی تھی۔ لیلا کی وہ صورت جو خیال میں تھی، جو دیکھا کرتا تھا، جس پر زندگی گزاری تھی، وہ متخیلہ بن گیا تھا، وہ متخیل صورت ہی نہیں بچی تھی۔ وہ سامنے آئی، اسے پہچان نہیں سکا، اس کا نام سنا اور کہا دور ہو جا۔ گویا اب اس کا عشق اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ وہ مادی متخیلہ صورت سے بھی بے نیاز ہو گیا۔ خیال میں آنے والی انسان کے وجود کی جو شکل ہے، مادی انسانی یا نسوانی، اس سے بھی بے نیاز ہو گیا۔ یہ استغراق کی کیفیت تھی، اس کو شیخ اکبر عشق حقیقی کہتے ہیں، یہ حقیقت عشق کہتے ہیں۔ اور جب حضور الہیہ میں بندہ پہنچتا ہے، عشق حقیقی پہنچتے پہنچتے اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس پر ایک خاص تجلی ہوتی ہے، حضور الہیہ سے ایک خاص تجلی ہوتی ہے اس وقت جب بندہ اپنے مادی متخیلات کو بھی، محسوسات کو بھی، متصورات کو بھی، متخیلات کو بھی، سب کچھ کو محو کر دیتا ہے اور عشق میں فنا ہو کر اوپر چلا جاتا ہے۔ پھر تجلی حق اس پر نمایاں ہوتی ہے اور وہ تجلی اس کے دل و دماغ سے تشبیہ کو بھی ختم کر دیتی ہے، تمثیل کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ یہ سب جو دنیا میں مثالیں تھیں، جو وجود تھے، جو تصورات تھے، تخیلات تھے، ان تصورات کو وہ تجلی مٹا دیتی ہے۔ یہ محدود عقل کی تخلیقات تھی، محدود عقل کی تخلیق کو مٹا دیتی ہے اور اس کے عشق کو عالم لا محدود میں داخل کر دیتی ہے۔ اب اس کا عشق عالم محدود سے نکل جاتا ہے، عالم محسوس سے نکل جاتا ہے، عالم معقول سے نکل جاتا ہے، عالم تخیلات سے نکل جاتا ہے، لا محدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں اس کو جلال الہیہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے جمال کے بعد اس کو جلال عطا کرتا ہے اور اس جلال کے ذریعے اس کو دائمی استغراق نصیب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سفر عشق میں جو کبھی کبھی استغراق ہوتا ہے، مستی ہوتی ہے، بے خودی ہوتی ہے، وہ استغراق وقتی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے کوئی خیالی عکس آتا ہے، اس میں گم ہوتا ہے، اس کو استغراق کہتے ہیں۔ جو ہی وہ خیالی عکس جائے استغراق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ محدود تصورات کا استغراق ہوتا ہے، جو ہی وہ شکل ہٹے استغراق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا اس کا استغراق قید میں رہتا ہے، قید میں رہتا ہے۔ مگر عشق حقیقی جب اپنے آخری مرتبے پر پہنچے اور مجاز کو حقیقت سے بدل دیا جائے، محسوسات کو کاٹ کر عالم لامحدود میں اس کا عشق داخل ہو جائے، تو جہاں صورتیں محو ہو جاتی ہیں وہاں استغراق حقیقی اور دائمی نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ دنیا کی صورتوں سے منہ موڑ لیتا ہے اور پھر وہ اپنے محبوب کو محدود شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ جو بھی محدود شکل میں نظر آئے گا، جو بھی انسانی شکل میں نظر آئے گا، جو بھی مادی شکل میں نظر آئے گا، وہ سمجھے گا میرا محبوب نہیں ہے۔ میرا محبوب محدود نہیں ہو سکتا، میرا محبوب محسوس نہیں ہو سکتا۔ اب عشق نے اسے اپنے محبوب کا تصور اتنا بلند کر دیا تھا اور بلند کر دیتا ہے کہ اب وہ اسے محدود شکل میں تصور بھی نہیں کر سکتا، زمین پہ پا ہی نہیں سکتا۔ جو تصور اس کی عقل میں آ جائے وہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ میرا محبوب ہے۔ وہ اپنے محبوب کو لا محدودیت میں دیکھتا ہے، لا متصوریت میں دیکھتا ہے، لا متخیلیت میں دیکھتا ہے۔ تو جب وہ اس حد تک فنا ہو گیا کہ اپنی ذات کو بھی بھول بیٹھا اور دنیا تصورات کو بھی بھول بیٹھا، تو پھر اس کی لذت، اس کی حلاوت اور اس کی کیفیت صرف اللہ کی ذات کے ساتھ قائم رہ جاتی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اولیاء، اللہ کے چاہنے والے عشاق جب جنت میں پہنچیں گے تو انہیں حور و قصور میں کوئی رغبت نظر نہیں آئے گی، انہیں بہتے ہوئے دریاؤں میں کوئی لذت نظر نہیں آئے گی، بہتے ہوئے چشموں میں کوئی لطف نظر نہیں آئے گا، غلمان و حور میں کوئی لطف نظر نہیں آئے گا۔ وہ ان سے ملائکہ پوچھیں گے کیوں چپ بیٹھے ہو، کیا تمہیں سب کچھ مل نہیں گیا؟
وہ کہیں گے جس کے لیے آئے تھے ابھی تک وہ نظر نہیں آیا. پھر ان کے لیے دن مقرر ہوگا. یہ جو موضوع ہے یہ میں نے 27ویں شب کے لیے رکھا ہے. عاشقوں کی جنت دیدار الہی، یہ 27ویں شب کا موضوع رکھا ہے میں نے. آپ کو صرف اشارہ دے رہا ہوں. وہ کہیں گے ہم حوروں کے لیے نہیں آئے تھے، ہم غلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، ہم بہاروں اور جنتوں کے باغات کے لیے نہیں آئے تھے، ہم چشموں کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو یار کے لیے آئے تھے جس کے لیے جاگتے تھے، جس کے لیے نیندیں قربان کی تھی، جس کے لیے روتے تھے، جس کے لیے تڑپتے تھے، جس کے لیے مشقتیں برداشت کی تھی. جب وہ پردہ اٹھے گا جلوہ حسن یار سے، تب جا کے ان کی روح کو تسکین ملے گی. یہ عشق کا آخری مرتبہ ہے. اس لیے اولیاء کاملین ذات سے محبت کرتے ہیں اللہ کی، اور ذات کی محبت انہیں باقی ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے. اللہ پاک اس محبت ذات کے کچھ ذرے ہمیں عطا کر دے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ.